خالق الملک تو، خالق الملک تو، لا شریک لہ اللہ۔ السلام علیکم میرے دوستو۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم اور کریم نبی تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں 6 سورتوں میں بھی کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ذنون اور صاحب حوت یعنی مچھلی والا کہہ کر پکارا ہے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ 880 سے لے کر 784 قبل مسیح کے درمیان میں تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام متی تھا اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارکہ 28 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز کیا اور انہیں اپنی قوم کی خدمت کے لیے عراق بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ان جلیل القدر پیغمبر کا مزار المبارک بھی عراق کے شہر موصل میں ہی واقع ہے۔ اور میرے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو عراق کے شہر موصل پر جب شدت پسند تنظیم داعش نے قبضہ کیا تھا اور حضرت یونس علیہ السلام کا مزار مبارک بوم اور میزائل مار کر شہید کر دیا تھا، تو اس مزار سے کیا ایسی چیز برآمد ہوئی جن سے دنیا بھر اور خصوصاً مغربی ماہرین کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں اس چینل کے اوپر وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ خواتین و حضرات، یہ واقعہ ہے 2014 کا جب شدت پسند تنظیم داعش میں عراق کے شہر موصل پر حملہ کر لیا تھا۔ ان نام نہار مجاہدین کے خریجی ہونے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے۔ انہوں نے وہاں موجود حضرت یونس علیہ السلام کے مزار کو بھی بوموں اور میزائلوں کے ذریعے شہید کر دیا تھا۔ جب داعش نامی تنظیم کی جانب سے یہ ناپاک جسارت کی گئی اور حضرت یونس علیہ السلام کے مزار کو نقصان پہنچایا گیا تو دنیا بھر میں اس کے خلاف مظاہرے ہوئے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کا مزار مبارک نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ عیسائیوں کے لیے بھی بہت ہی مقدس جگہ تھی۔ چنانچہ جب عراقی فوج کی طرف سے موصل کو داعش کے قبضے سے چھڑانے کے لیے مزار کی بحالی کے لیے ماہرین آثار قدیمہ مزار کے اندر گئے تو عمارت کے نیچے سے ایسی چیز دریافت ہو گئی جسے دیکھ کر پوری دنیا حیران ہو گئی اور ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ نائل آن لائن کی رپورٹ کے مطابق مزار کے نیچے 2500 سال پرانی عمارت موجود تھی جن کے مطابق ماہرین آثار قدیمہ کو اس سے قبل کوئی علم نہیں تھا۔ ان عمارات کے مطابق ماہرین نے یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ قدیم بادشاہ اسر ہدون کا محل ہے۔ رپورٹ کے مطابق مزار کے نیچے محل کے علاوہ کئی سرنگیں بھی موجود تھی جن میں سنگ مرمر سے بنی ہوئی کئی اشیاء بھی برآمد ہوئی، جن میں کئی تختیاں بھی شامل تھی۔ ان تختیوں پر مختلف عبارات بھی تحریر ہیں، ان میں سے ایک پر اسر ہدون کو دنیا کا بادشاہ کہا گیا، جبکہ باقی تختیوں پر لکھی تحریر سے ان کے خاندان کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تمام اشیاء 672 قبل مسیح سال مزار کے نیچے دریافت ہونے والی عمارت کی دیواروں پر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، جس سے اس قدیم تہذیب کے طرز تعمیر کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کے مزار کی عمارت کو نقصان پہنچایا گیا تو اسی توسط سے پھر دنیا کے سامنے ایک نیا جہاں برآمد ہوا کہ اس عمارت کے نیچے ایک پورا شہر آباد تھا۔ اس شہر کی دیوار پر طرح طرح کے نقش و نگار بنے تھے اور ان نقش و نگار میں سب سے زیادہ اہمیت مچھلی کی ہی تھی۔ اور میرے دوستو، ویڈیو کی شروعات میں ہم آپ کے علم میں یہ بات لا چکے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ذنون اور صاحب حوت یعنی مچھلی والا کہہ کر پکارا ہے۔ چنانچہ غالب کو مان یہی ہے کہ جو لوگ اس محل نما شہر میں آباد تھے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی ہی امت میں سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی جب عمر مبارک 28 سال تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے مرتبہ پر فائز کر کے اپنی قوم کی جانب بھیجا جو کافر اور مشرک لوگ تھے۔ اس قوم کا مرکز اس وقت نینوا تھا جس کے وسیع کھنڈرات آج بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر آباد موصل شہر کے عین درمیان میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم کو وعدہ اور لا شریک کی دعوت دی تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلایا اور بت پرستی چھوڑنے سے انکار کر دیا اور ایسے کفر پر ڈٹے رہے کہ حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ انہیں دھمکیاں دی گئیں اور دعوت حق کا مذاق اڑایا گیا۔ تب یونس علیہ السلام ان کی مخالفت سے متاثر ہو کر قوم سے خفا ہو گئے اور 3 دن میں آنے والے دردناک عذاب الہی کی بدوا دی۔ پھر تیسرا دن آنے سے پہلے ہی آدھی رات کو بستی چھوڑ کر نکل گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر وہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تو دن کے وقت اثر عذاب دیکھ کر اس قوم نے توبہ استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے جانا ہجرت تو تھی مگر انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہی اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے دستور کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا. جبکہ دوسری جانب حضرت یونس علیہ السلام فراق کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا پایا. حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا. پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی. اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی. لوگوں نے اپنے ساز و سامان سمندر میں پھینک دیے کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہیں ہوا. پھر کشتی ڈگمگانے لگی اور کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا. اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے. جب تک اس غلام کو کشتی سے جدا نہ کیا جائے تو نجات مشکل ہو جائے گی. حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سنا اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا کے وحی کے انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں. یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں ہی ہوں وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو. مگر ان کے ہم سفر لوگ ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرآن دازی کی جائے اور جس شخص کا نام اس قرآن دازی سے نکلے گا اسے سمندر سے پھینک دیا جائے گا. چنانچہ 3 مرتبہ قرآن دازی کی گئی اور تینوں مرتبہ قرآن دازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. تو مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، لیکن یہ تمہاری خوراک یا غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا، کیونکہ وہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے تھے. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جب ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے. سب سے پہلا رات کا اندھیرا، دوسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور تیسرا سمندر کا اندھیرا. اگر وہ یہ تسبیح نہ فرماتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. آخر کار وہ اندھیروں میں پکار اٹھے کہ لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں. ابن حاتم میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے. فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور دراز سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان اس سے پہلے اس سے آشنا ضرور ہیں. آواز بہت ضعیف ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے. فرشتوں نے کہا وہی یونس جس کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھاتے تھے اور جس کی دعائیں تیرے پاس قبول ہوتی تھی. الہی جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کرتا تو اس کی مصیبت کے وقت اس پر رحم کر. تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے پر اگل دے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ پرندے کے پیدا شدہ بچے کا جسم جو نرم ہوتا ہے اور کوئی بال تک نہیں ہوتا. یونس علیہ السلام بہت نحیف و نتما حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساحل پر ایک بیل دار درخت کو اگایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کدو کی بیل اگا دی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح شام آپ کو دودھ پلاتی تھی حتیٰ کہ آپ کے جسم کی توانائی لوٹ آئی. حضرت یونس علیہ السلام درخت کے ہی سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے اور وہیں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور توبہ استغفار کو اپنا معمول بنا لیا. دوسری جانب حضرت یونس علیہ السلام کی بستی چھوڑنے کے بعد نینوا کے لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر تھے اور اب ہلاکت یقینی ہے. تبھی حضرت یونس علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے اور یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کے دل میں خوف و خراش پھیل گیا اور ان کے جسم کانپ اٹھے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے اور بارگاہ الہی میں بلند آواز سے اقرار کرتے رہے کہ اے ہمارے رب، حضرت یونس علیہ السلام جو تیرا پیغام ہمارے پاس لے کر آئے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے صحت اور تندرستی دے کر اب دوبارہ نینوا جانے کا حکم دیا. چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نینوا گئے. انہوں نے اپنی باقی زندگی نینوا میں ہی گزاری اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا. وہیں ان کا مزار مبارکہ ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو آج کی اس ویڈیو کی شروعات میں بتایا کہ جب داعش نامی تنظیم نے اس مزار کو نقصان پہنچایا اور اس کے بعد اس کی بحالی کے لیے ماہرین آثار قدیمہ وہاں داخل ہوئے تو اس عمارت کے نیچے انہیں
پورا ایک جہاں بسا ہوا نظر آیا، جو قرآن حکیم اور فرقان حکیم میں بیان کر دیا حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات اور ان کی امت کے احوال کی مکمل تصدیق کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔